کچھ مجبوری ایسی ہے جس کے وجہ سے رمضان المبارک میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ الصلاۃ خیر من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام محبت چینل کا سلسلہ انعامی کوئز، اور میں ہوں آپ کے سامنے سیف اللہ قمر شبلی۔ ناظرین، آج ہمارے درمیان اس سلسلے میں حصہ لینے کے لیے ایک بچی جو پنجم سے آئی ہوئی ہے۔ جی ناظرین، اس سے پہلے آپ 3 بچوں کو دیکھ چکے ہیں اس سلسلے میں جو پنجم کے، یہ چوتھی بچی ہے۔ اب اندازہ لگائیں کتنی دور سے پنجم سے واسکو آنا بہت مشکل ہے، اتنی دور کا سفر ہے، لیکن بچوں کے اندر اور خاص طور سے بچوں کے والدین کے اندر کتنا جذبہ ہے اپنے بچوں کے اندر کچھ دیکھنے کا، کہ اتنی دور سے اپنے بچوں کو تیار کر کے سوالات وغیرہ یاد کروا کر کے صورتیں وغیرہ یاد کروا کر کے بھیجتے ہیں، تاکہ اس سلسلے کے ذریعے، انعامی کوئز سلسلے کے ذریعے ہمارے بچے کے اندر جذبہ بھی پیدا ہو، شوق بھی پیدا ہو، اور ہمارے بچے کے ذریعے دین کا علم دنیا کے کونے کونے تک پہنچ سکے۔ تو ماشاءاللہ ہم ایسے ماں باپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آپ اپنے بچے کو ایسا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو اور آپ کے بچوں کو دونوں جہاں میں کامیاب و کامران کرے۔ تو ناظرین، آپ بھی کوشش کریں آپ اپنے بچوں کو اس سلسلے میں اس سلسلے میں شامل کرنے کی، ہم سے رابطہ کریں ہمارے دیے گئے نمبر پر۔ ہم انشاءاللہ آپ کے گھر پہ آ کر کے خود ہی آپ کے بچوں کو سوالات یاد کروا کر کے پھر انشاءاللہ اس کو اس سلسلے میں شامل کریں گے۔ تو جتنی جلدی ہو سکے کوشش کریں، بچے ہوں بچیاں ہوں سب کو شامل کیا جائے گا۔ تو ہمارے سامنے موجود ہے عزیزہ تحریم، تو انشاءاللہ اس سے ہم کچھ صورتیں بھی سنیں گے اور کچھ سوالات رمضان کے تعلق سے کچھ سوالات کریں گے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس سوالات میں آپ کے بھی کچھ نہ کچھ جوابات ضرور مل جائیں گے۔ ہمارا اصل مقصد ہے بچوں کے اندر علم دین کا شوق اور جذبہ بیدار کرنا، بس اس کے علاوہ اور ہمارا کچھ مقصد نہیں ہے۔ اللہ پاک ہر بچے کے دلوں میں علم دین کا جذبہ عطا فرمائے۔ تو بیٹا کیا نام ہے آپ کا؟ تحریم۔ کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں؟ 8 میں۔ ابو کا نام کیا ہے؟ آدم شیخ۔ تو صورتیں اور سوال وغیرہ یاد ہے؟ قرآن شریف پورا پڑھ لیے؟ کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ ہو گیا مکمل؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت ہی اچھی بات ہے کہ 3 مرتبہ آپ نے قرآن مجید ختم کیا۔ اردو بھی پڑھی؟ اردو نہیں، تو اردو بھی اگر کوئی ہو پڑھانے والے تو اردو کی تعلیم حاصل کیجیے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اردو ہماری مادری زبان ہے، اور ہر انڈین کو، بلکہ صرف مسلم کو نہیں بلکہ ہندو مسلم سکھ عیسائی جو بھی انڈین ہے اس کو ضروری ہے کہ وہ اردو زبان سیکھے۔ اردو اتنی پیاری زبان ہے جو ہندوستان میں ہی پیدا ہوئی، ہندوستان میں ہی پلی بڑھی، جوان ہوئی، اور آج اسی اردو کو انسان جو ہے چھوڑ رہا ہے، پوری طریقے سے بھول چکا ہے۔ تو اردو کو بھولنا نہیں چاہیے، ہر انسان کوشش کرے اردو سیکھنے کی۔ بہت ہی بہترین زبان، بہت ہی خوبصورت زبان، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اردو کے بغیر انڈیا کا کوئی بھی چیز ناممکن ہے، اردو کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ چاہے فلمی دنیا سے لے کر کے کہانی کی دنیا تک، ناولوں کی دنیا تک چلے جائیں، کہیں بھی ہر جگہ آپ کو کچھ نہ کچھ اردو ضرور ملے گا۔ اردو کے جو دشمن ہیں وہاں ان کے گھروں میں بھی کچھ نہ کچھ اردو ضرور ملے گا۔ تو خود بھی کوشش کریں اردو سیکھنے کی عربی کے ساتھ ساتھ، اور اپنے بچوں کو بھی عربی کے ساتھ ساتھ اردو بھی ضرور سکھائیں۔ تو بتائیے سورہ فاتحہ یاد ہے؟ چلیے سنائیے، تو پھر انشاءاللہ اسی سے آغاز کیا جائے۔ کتنے سال پہلے آپ مسکرائے تھے؟ 1 سال کے بعد آج پھر مسکرا رہی ہے۔ مسکرا کے رہنے کا نا، ایسے چہرہ اداس بنا کے نہیں۔ چلو مسکرا کے پڑھو، قرآن شریف پڑھ رہی ہے تو۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین آمین، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ بہت ہی اچھے انداز میں جو بھی استاد نے سکھایا ان کا بھی شکریہ، اتنے اچھے انداز میں آپ نے قرآن مجید پڑھنا سکھایا، ان کے ماں باپ کا بھی شکریہ۔ تو آئیے بڑھتے ہیں سوال کی جانب۔ رمضان کے تعلق سے پہلا سوال کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، کیا بتائیے مجبوری کی وجہ سے روزہ نہ رکھا جائے تو مجبوری ختم ہونے کے بعد کیا حکم ہے؟ کچھ مجبوری ایسی ہے جس کے وجہ سے رمضان المبارک میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، مگر یہ بات یاد رکھے کہ روزہ معاف نہیں ہے۔ مجبوری ختم ہونے کے بعد قضا روزہ رکھنا فرض ہے، البتہ قضا کا گناہ نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی ناظرین، ابھی آپ نے سوال سماعت کیا۔ ناظرین، سوال تھا کہ کس مجبوری میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے اور مجبوری ختم ہو جانے کے بعد پھر کیا حکم ہے؟ تو ابھی آپ نے جواب سماعت کیا کہ بہت ساری مجبوری ایسی ہے جس میں روزہ قضا کرنے کی اجازت ہے، روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ روزہ اس پر سے ساقط ہو گیا، وہ کبھی نہ رکھے، اس کے لیے ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ رمضان کے بعد یعنی جب بھی وہ پریشانی سے، جو بھی اس کو پریشانی ہے، جس کی پریشانی کی وجہ سے روزہ نہ رکھنے کی اس کو اجازت ملی تھی، اب اگر وہ پریشانی ختم ہو گئی ہے، وہ بیماری ختم ہو گئی ہے، تو اب اس کے لیے وہ ضروری ہے کہ وہ روزہ جو رمضان میں چھوڑ چکا تھا اس روزے کو وہ رکھے۔ تو اب اتنے دن قضا کرنے کے باوجود بھی اس کو گناہ نہیں ملے گا۔ ہاں، گناہ کب ملے گا؟ اگر وہ روزہ نہیں رکھتا ہے قضا تو پھر اس کو گناہ ملے گا۔ تو سبحان اللہ، بہت ہی اچھے طریقے سے اب بڑھتے ہیں دوسرے سوال کی جانب۔ بتائیے روزے کا کفارہ کیا ہے؟ ممکن ہو تو ایک بندی یا غلام آزاد کرے، اور یہ نہ ہو سکے تو لگاتار 60 روزے رکھے، یہ بھی نہ ہو سکے تو 60 فقیروں کو بھر پیٹ 2 ٹائم کھانا کھلائے۔ سبحان اللہ، درست جواب۔ ناظرین، اس سوال پہ غور کریں، لوگ اکثر جان بوجھ کر روزہ توڑ دیتے ہیں اور انہیں احساس تک نہیں ہوتا، لیکن یاد رہے کہ مرنے کے بعد ایسا احساس ہوگا کہ پھر دوبارہ آپ وہ احساس ختم نہیں کر سکتے، پھر دنیا میں آنے کا موقع نہیں ملے گا کہ آپ روزہ پھر دوبارہ رکھ سکیں۔ رمضان المبارک پورے سال میں ایک مرتبہ آتا ہے اور نہ جانے اگلے سال ہمیں پھر ملے یا نہ ملے، اس لیے ہمیشہ رمضان کی ہمیں قدر کرتے ہوئے اس ماہ مبارک میں روزہ رکھنی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنی چاہیے۔ ابھی آپ نے سنا کہ بہت سارے لوگ روزہ نہیں رکھتے، کسی بھی پریشانی میں وہ مبتلا نہیں ہے، ایک دم آزاد ہیں، صحت مند بھی ہیں، تندرست بھی ہیں، ہر قسم سے بہتر ہیں، اس کے باوجود بھی روزہ نہیں رکھتے۔ تو ایسے کے لیے کفارے کا حکم ہے۔ کفارے کا حکم یہ ہے کہ وہ ایک لونڈی یا ایک غلام آزاد کرے۔ اگر وہ اس کے پاس نہیں ہے، یعنی کہ ابھی اس زمانے کے حساب سے لونڈی اور غلام کا زمانہ تو ختم ہو گیا، تو اب وہ 60 روزے لگاتار رکھے، یعنی ایسا نہیں کہ 10 رکھ لیے اور بیچ میں چھوڑ دینا، نہیں، بلکہ لگاتار 60 روزے رکھنا ہے، بیچ میں ایک بھی روزہ چھوڑنا نہیں ہے۔ اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے، 60 روزے لگاتار نہیں رکھ سکتے، تو اب 60 مسکینوں کو 2 وقت بھر پیٹ کھانا کھلانا ہے، 2 وقت 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ تو اب اس سے اندازہ لگائیں کہ روزہ نہ رکھنے کی کتنی بڑی سزا دنیا میں بھی ہے، اور اس کے باوجود اتنا کفارہ ادا کرنے کے باوجود بھی جو رمضان شریف کے روزے کی برکتیں ہیں وہ برکتیں ہمیں حاصل نہیں ہو سکیں گی۔ تو اس لیے ناظرین کوشش کریں ہمیشہ روزہ رکھنے کی، خود بھی رکھیں، دوسروں کو بھی ترغیب دلائیں۔ سبحان اللہ، یہ دوسرے سوال کا بھی بہت ہی خوبصورت طریقے سے جواب۔ اب ہم بڑھتے ہیں ایک سورہ سننے کی جانب۔
بیٹا بتائیے کیا سورہ ناس اور سورہ فلق یاد ہے؟ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت طریقے سے قرآن شریف کی سورہ کی تلاوت، ماشاء اللہ۔ اب بڑھتے ہیں ایک سوال کی جانب اور جو رمضان کے تعلق سے ہی ہے۔ بتائیے کس روزے کا توڑنا واجب ہے اور جان بوجھ کر توڑنے پر قضا بھی نہیں ہے؟ عید، بقرعید یا تشریق میں نفل روزہ رکھ کر توڑنے سے اس قضا کا واجب نہیں ہے، بلکہ اس روزے کو توڑ دینے سے وہ روزہ توڑنے سے واجب ہے۔ سبحان اللہ۔ جی ناظرین، سوال تھا کہ وہ کون سا روزہ ہے جس کو توڑنا واجب ہے؟ رمضان کا روزہ تو یہ سب جانتے ہیں کہ توڑنا گناہ ہے، لیکن وہ کون سا روزہ ہے جس کو توڑنا واجب ہے اور جان بوجھ کر توڑنے پر اس کو پھر قضا رکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، قضا رکھنے کا حکم بھی نہیں ہے؟ تو وہ روزہ ہے عید کے دن، بقرعید کے دن اور یوم تشریق۔ یہ ٹوٹل تقریباً 5 روز ہیں۔ ان 5 روز میں اگر کسی نے روزہ رکھا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزہ توڑ دے۔ اگر وہ روزہ نہیں توڑتا تو وہ گنہگار ہوگا۔ تو ان 5 دنوں میں روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، اور اگر جان بوجھ کر اس نے روزہ توڑ دیا تو اب اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ اس روزے کا قضا رکھے۔ سبحان اللہ، بہت ہی اچھے طریقے سے جواب دیا، ماشاء اللہ۔ اب بڑھتے ہیں ایک اور آخری سوال کی طرف۔ بتائیے روزے کی حالت میں ناک میں اسپرے کرنے سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ اگر روزہ یاد ہونے کے باوجود ایسا کیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس پر اس روزے کی قضا یعنی اس روزے کے بدلے میں ایک روزہ رکھنا لازم ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت طریقے سے عزیزہ تحریم شیخ نے بہت ہی اچھے انداز میں 4 سوالوں کے جواب دیے۔ اب بڑھتے ہیں ایک سورہ اخلاص کی طرف، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں اس بچی کو یاد ہے کہ نہیں سورہ اخلاص۔ بتائیے کیا یاد ہے سورہ اخلاص؟ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ابھی چند سوالات کیے گئے اس بچی سے اور چند صورتیں سنی گئی، ماشاء اللہ، بہت ہی اچھے طریقے سے اچھے انداز میں انہوں نے سوالات کے جواب بھی دیے، صورتیں بھی سنائی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر نعت شریف کے کچھ اشعار یاد ہوں تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کو سناتے ہیں۔ بیٹا یاد ہے آپ کو نعت شریف؟ سنائیے۔ تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھو امام الانبیاء دیکھو حبیب کبریا دیکھو رحمتہ خلق عالم کا درود کرو سلام کر میرے مولا کا دے ختم الانبیاء دیکھو تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھو امام الانبیاء دیکھو حبیب کبریا دیکھو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت، بہت ہی اچھے طریقے سے جواب دیا گیا۔
صورتیں بھی سنائی، نعت شریف بھی آپ نے سنا اور سوالات کے جواب بھی۔ یقیناً اس میں کچھ نہ کچھ آپ کے بھی جوابات مل گئے ہوں گے، اور انشاءاللہ ہماری کوشش یہی رہتی ہے کہ کچھ ایسے سوالات کے جوابات آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں جو آپ کے ذہنوں میں ابھرتے ہیں، تاکہ آپ کے علم میں بھی اضافہ ہو اور آپ بچوں کی حوصلہ افزائی بھی کر سکیں۔ تو ناظرین، ہمارا جو مقصد ہے بچوں کے اندر علم دین کا شوق اور جذبہ بیدار کرنا، دعا کریں اللہ پاک اس میں کامیابی عطا فرمائے اور تمام بچوں کے اندر علم دین کا شوق و جذبہ بیدار کرے۔ آپ بھی کوشش کریں اپنے بچوں کو اس سلسلے میں شامل کرنے کی، انشاءاللہ آپ کے بچوں کو بھی شامل کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔